جیسا کہ گزشتہ کل آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کی تھی، اسی موضوع کو آج بھی آپ کے سامنے کچھ دوسرے انداز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ گزشتہ کل آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا جو ایک اہم رکن جو ہے اسلام کا، نماز ہی کی طرح اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح نماز کے مسائل کو جاننا ضروری ہے، بعین ہی اسی طرح زکوٰۃ کے علم کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری اور فرض اور لازم ہے۔ تو بسا اوقات اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے انسان کو کہ ہر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر میرے پاس مال نہیں ہے، میں مالدار نہیں ہوں، تو پھر میرے لیے ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا۔ حالانکہ یہ غلط فہمی بہت زیادہ غلط ہے۔ اس طرح کی غلط فہمیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس کی 4-5 وجوہات ہیں کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ ہمیں زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جب تک ہم زکوٰۃ کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں پڑے گا کہ میرے پاس موجودہ رقم، موجودہ مال جتنا ہے، آیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ جب زکوٰۃ کا علم ہمیں معلوم ہوگا کہ بھئی زکوٰۃ کس سے کہا جاتا ہے اور زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ میرے پاس جو موجودہ رقم ہے، موجودہ سامان ہے، موجودہ پیسے ہیں، موجودہ اشیاء ہیں، آیا ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی، ایسا ہے یا نہیں۔ اسی طرح دوسری وجہ کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسہ یا مال یا جائیداد کچھ بھی نہیں ہے موجودہ صورت میں، لیکن جیسے ہی ظاہر سی بات ہے یہ پیسہ یا مال اور جائیداد کا تو آنا جانا انسان کی زندگی میں رہتا ہے، کبھی انسان بہت زیادہ مالدار بن جاتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی فقیر بن جاتا ہے، کبھی مسکین بن جاتا ہے، کبھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس کو فرمائے کہ خارج کرنے کا ٹائم نہیں، اتنا مال ہے، اتنا مال ہی مال گرتا چلا جاتا ہے۔ بھارت اللہ کا یہ فیصلہ ہے، جسے اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہر ایک دن ایک جیسا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان پر کس طرح کے لمحات آتے ہیں، کبھی کس طرح کے ساعات آتے ہیں، لیکن مختلف آتے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی ابھی تو صورتحال کے اندر غریب ہے، لیکن جب اس کے مال آ جائے گا، تو جب اس کو زکوٰۃ کی فرضیت کا معلوم ہوگا تو خود بخود وہ زکوٰۃ نکالنے والا ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات زکوٰۃ لیتے ہیں لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس شخص کے لیے ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے اور زکوٰۃ کسی سے لے۔ جب اس کو زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں ہے اور آیا میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب پورا کا پورا زکوٰۃ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے واقفیت اس کو حاصل ہوگی۔ اب ہم اگلے مسائل کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کن افراد پر آتی ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے نزدیک کہ جس شخص کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے کہ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 صاحب نصاب ہونا۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ جب مسلمان کی قید لگائی تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہندو اور غیر مسلم پر زکوٰۃ دینا اپنے مال کی فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم ہی متوجہ ہوگا اس شخص کی طرف کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو دوسرے نمبر پر بالغ ہونا شرط ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ جو چھوٹا بچہ ہے نابالغ ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے حصے میں آتا ہے
کہ ماں باپ جیسے مثال کے طور پہ بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو بچہ بھی اسی خاندان کا ایک فرد ہے، تو اس کے حصے میں بھی اتنا مال آتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا اپنے مال کی ضروری نہیں ہے ہی نہیں، اس پر حق ہی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ عاقل ہونا، ایک بندہ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر عاقل نہیں، یعنی کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، پاگل ہے، اس کو اپنی عقل سلیم اس کے پاس نہیں ہے۔ آیا اس کے پاس بھی اگر مال ہے، صاحب نصاب ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کے بھی ذمہ نہیں ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پر صاحب نصاب، کہ شریعت مطہرہ نے جو ایک نصاب متعین کیا ہے اس کے مطابق اس کے پاس مال ہو، یا کوئی بھی صورت میں اشیاء کے اندر جائیداد کے حوالے سے، مال تجارت کے حوالے سے، یا اسی طریقے سے رقم کے حوالے سے، یا سونا اور چاندی کے حوالے سے اس کے پاس کوئی بھی چیز موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہونے کے بالکل متعین ہونے کا جو حصہ شریعت نے رکھا ہے اس کے برابر اگر پہنچ رہی ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ تو اس سے ہم یہ مسائل ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1 کہ جو بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، یہ 4 شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ شریعت کی نگاہ کے اندر زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ اس کا نکالنا بہت ضروری ہے۔ اب صاحب نصاب ہونا کیا ہے وہ سب کو تقریباً معلوم ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی اس کی یاد دہانی کی صورت میں آپ کے سامنے بتلاتا چلو یہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر صرف بندے کے پاس سونا ہی سونا ہے، اس کے علاوہ نہ وہ چاندی ہے، نہ کوئی مال تجارت ہے، نہ اسی طریقے سے کیش رقم ہے اس کے پاس، تو پھر سونے کا نصاب جو شریعت نے متعین کیا ہے وہ 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ 7.5 تولہ سے زائد ہو یا 7.5 تولہ مکمل ہو، اگر یہ اس کے پاس موجود ہوگا اور اس کے اوپر پورا سال گزر جائے گا، جب جا کے شریعت مطہرہ کی روح سے اس کے اوپر اس اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالنا واجب اور ضروری ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات پہ؟ 7.5 تولہ یا اس سے زائد اس کے پاس ہو سونے کی صورت میں، صرف سونا ہو، تو پھر اس پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری اور لازمی ہے، نہ نکالنے والا گناہ گار ٹھہرے گا۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں چاندی ہے، چاندی کے اندر صرف چاندی ہی چاندی ہے تو اس میں 52.5 تولہ چاندی اور اس سے زائد ہونا ضروری ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ نکالیں گے، اور ساتھ ساتھ میں وہ سال کا گزر جانا ضروری ہے۔ ہر ایک جو بھی مال آپ کے پاس ہوگا وہ سب سے پہلے صاحب نصاب یعنی نصاب تک مکمل ہونا ضروری ہے، پھر ساتھ ساتھ میں سال کا گزر جانا بھی ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے، حولان حول جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ سال کا مکمل اس پر ایک گزر جانا۔ تیسرے نمبر پر فرمائے کہ سونا نہیں ہے اس کے پاس، چاندی کا کچھ حصہ ہے، مال تجارت کا کچھ حصہ ہے، یا اسی طریقے سے کیش کچھ پیسے رکھے ہوئے۔ اب ان تینوں کو ملائیں کہ ان تینوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو یہ صاحب نصاب کہلائے۔ یعنی مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں، کسی کے پاس چاندی ہے، چاندی کے 10 تولے ہیں، اب دیکھو اکیلے اگر دیکھا جائے اس کو چاندی کو تو یہ نصاب نہیں پہنچ رہا 52.5 تولہ چاندی، صرف 10 تولہ چاندی ہے، ساتھ ساتھ میں مال تجارت اس کے پاس کتنا ہے بھائی؟ مثال کے طور پر 75,000 روپے کا مال تجارت ہے، 2 چیزوں کو ملایا پھر بھی صاحب نصاب نہیں بنا، لاکھ تک پہنچے گی کہانی۔ اس سے آگے ہم چلے کیش پیسے اس کے پاس کتنے بھائی؟ اب دیکھا بھائی کیش پیسے اس کے پاس 30,000 روپے پڑے ہوئے، اب 30,000 کو ملایا مال تجارت 75,000 کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ 1,05,000۔ اب اسی طریقے سے باقی کیا رہ گیا؟ 10 تولہ سونا ہے، چاندی ہے، اب وہ چاندی کی اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی کم از کم بن گیا 20-25,000 روپے کا، لہٰذا 1,25,000 سے زائد اس کے پاس مال ہو چکا ہے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کی مالیت کا برابر ہو چکا ہے۔ جب یہ برابر ہو چکا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، واجب اور ضروری ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت آسان ہے، ہم نے دیکھنا ہے صرف اگر سونا اکیلا ہے، مطلب صرف گولڈ ہے اس کے پاس، تو پھر تو دیکھیں گے 7.5 تولہ
سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر سونا نہیں ہے، سونا بھی تھوڑا سا ہے، چاندی بھی ہے، اسی طریقے سے مال تجارت ہے یا کیش رقم ہے، تو پھر ساری چیزوں کو ملائیں گے اور چاندی کی مالیت کے برابر لگائیں گے۔ 52.5 تولہ چاندی کے مالیت آج کے مطابق 1,25,000 یا 26,000 بن رہی ہے۔ تو اتنا مال اگر ہمارے پاس ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو اس شخص کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا بہت ضروری ہے۔ نہ نکالنے والا اللہ کریم کے ہاں گنہگار ٹھہرے گا، اللہ کے اس حکم کے نافرمانی کرنے والا ٹھہرے گا۔ یہ تو ہوگی کہ کس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ زکوٰۃ کی جو چیزیں وہ آپ کے سامنے متعین کر دی گئی ہیں کہ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے یا کیش رقم ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کے اوپر مطلب یہ چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ان کی نیت سے لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے۔ عموماً اسی کو دیکھا جاتا ہے، اسی کے ذیل کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ زائد اشیاء تو نہیں ہے، کچھ اضافی چیزیں تو نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اب 2 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی تو استعمال میں ہے، ایک گاڑی اضافی ہے، تو فرمایا اس کی بھی زکوٰۃ آئے گی۔ استعمال کی چیزوں کے اندر آتی نہیں ہے، البتہ جو استعمال میں ہی نہیں ہے، فضول میں ایک رکھی ہوئی گاڑی کی ضرورت ہے ایک کی، لیکن 2 رکھی ہوئی، اب دوسری جو استعمال میں، لہٰذا اس کی جو مالیت بنے گی اس میں کیا بنے گی؟ بھائی زکوٰۃ آئے گی۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، اسی طریقے سے کیش رقم کی صورت میں ہو، سامان تجارت کی صورت میں ہو۔ اب دیکھیں دکان ہو صرف، اسی طریقے سے پلاٹ وغیرہ کسی نے لیا ہوا ہو، ساتھ ساتھ میں گودام ہو، اسی طریقے سے آلات ہوں، مشینریاں ہوں، یہ ساری چیزوں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، کیونکہ یہ تو آپ کے استعمال کی چیز ہے، آپ تو اس سے کام کر رہے ہیں اپنا۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس دکان ہے لیکن مال تجارت کی غرض سے ہے، وہ تجارت کی غرض سے، مطلب یہ کہ کسی کو 4-5 دکانیں ہیں، اب اس کا کرایہ وصول کرتا ہے، وہ بطور تجارت کے اس نے دکانیں لی ہوئی۔ ایک ہوتا ہے اپنا خود کام کرے اس میں، اس دکان پہ تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ایک ایسی دکان ہے کہ اس نے وہ دکانیں خریدی اس نیت سے کہ میں ان کے ذریعے سے تجارت کروں گا، ان کو آگے بیچوں گا یا ان کو کرائے پر چلاؤں گا، تو یہ مال تجارت کہلائے گا۔ جب یہ مال تجارت کہلائے گا تو پتہ چلا کہ جن چیزوں پر کیا واجب ہوتی ہے بھائی؟ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے یہ، سونا تو نہیں ہے، چاندی تو نہیں ہے، کیا ہے مطلب؟ مال تجارت ہے یا سامان تجارت ہے، وہ تو بن رہی ہے۔ ساتھ ساتھ میں اگر جو ہم نے مال تجارت سے جو ہم کماتے ہیں، یعنی مال تجارت سے ہم نے پیسہ کمایا، مثال کے طور پہ ہم سال بھر کے اندر کماتے کماتے 10,000 20,000 روپے اضافی ہمارے ہو جاتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہوتے یہاں تک کہ سال بھر کے اندر کتنے ہو گئے؟ 2-3 لاکھ روپے ہو گئے، اس پر پھر 1 سال بھی گزر گیا تو پھر بھی وہ صاحب نصاب کہلائے گا، کیونکہ کیش مال ہے، اس کے پاس رقم ہے، رقم کی صورت کے اندر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ چند دیکھو بنیادی آپ کے سامنے مسائل رکھے، کتنی پیچیدگیاں ہیں تو ان کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی کسی فیلڈ کے اندر کام کرتا ہے، جب تک اپنے اس شعبے کے اندر، اس فیلڈ کے اندر صحیح طریقے سے اس کو مہارت حاصل نہیں ہو جاتی ہے تو اس کا دل خود بھی مطمئن نہیں ہوتا، جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ یار میرے فیلڈ اور میرے شعبے کے متعلق یہ تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے، اس کو کچھ آتا نہیں، لہٰذا کسی ایسے بندے کی طرف میں نگاہ گھماؤں کہ جس کو میرے اس شعبے کے متعلق ساری چیزوں کی واقفیت ہے، تاکہ میرے کام کے اندر اضافہ بھی ہو، میرے کام کے اندر بڑھوتری بھی ہو، میرے کام کے اندر اور زیادہ منافع ہو۔ بعین اسی طریقے سے جب آدمی کو زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے واقفیت نہیں ہوگی تو اس کو کیا پتہ ہے کہ زکوٰۃ آیا دینے والا ہوں میں یا زکوٰۃ لینے والا ہوں، زکوٰۃ دینے والا ہوں تو کیوں ہوں، زکوٰۃ لینے والا ہوں تو کیوں ہوں، سارے سوال ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ہمارے لوگ زکوٰۃ فرض ہو جاتی لیکن دیتے نہیں، وجہ معلومات نہیں ہے۔ مستورات کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے لیکن دیتی نہیں ہے، وجہ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ استعمال کا جو زیور ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ واقفیت نہیں ہے زکوٰۃ کے مسائل سے۔ زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ ہمارے جو نماز کے مسائل ہیں ان کی واقفیت ضروری ہے۔ جیسے ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے وضو کیے بغیر، اس کی نماز ہو جائے گی؟ بتائیں بھائی،
نہیں ہوگی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے کہ پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، سب سے پہلے اپنے کو آپ کو پاک کرے گا، جب جا کے اس کی نماز ہوگی، ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے، پاک بھی ہے، صدر بھی چھپا ہوا ہے، ساتھ ساتھ میں جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ فرمائے کہ ناپاک ہے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ ساری شرائط موجود ہیں، پاک بھی ہے، وقت کا تعین بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن قبلہ رخ نہیں ہے، کسی اور مشرق کی طرف جا کے نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب تک ان تمام تر شرائط سے واقفیت نہ ہو جاتی ہے انسان کو، جب تک اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اس وقت تک مکمل اور پوری نہیں ہوتی ادا ہماری، جب تک کہ ہمیں اچھی طریقے سے اس کی واقفیت نہ ہو جائے۔ جب ہمیں واقفیت ہوگی تب تک تو پتہ چلے گا ہمارے مال میں سے 40% نکلے گا، اور 40% کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، ہم خود دیکھیں، علماء سے پوچھیں، لازمی اپنی ساری کنڈیشن کیفیت بتائیں کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، آئے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں، اور نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ اگر آج پوچھیں گے تو آپ گھر پہ جا کے بتائیں گے، گھر پہ جا کر بتائیں گے، گھر والوں کے ذہن بھی کھلے گا۔ کتنی وجوہات ایسی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر مال ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں میں نعوذ باللہ آگ لگ جاتی ہے، دکانوں میں آگ لگ جاتی ہے، کارخانے جل جاتے ہیں، فیکٹریاں بڑی بڑی فرمائے کہ بالکل جل کر خاکستار ہو جاتی ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ بھئی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے اپنے مال کی۔ جب زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے تو اللہ کریم نے ان کے مال کو یوں ضائع کر دیا۔ ایک حدیث آخری سننے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، کل قیامت کے روز اس کا جو یہ مال ہے نا، گنجا سانپ بن کر آئے گا، گنجا سانپ بن کر آئے گا، اور فرمایا کہ اس کو اس طرح اس کے گلے کے اندر توق بنا کر پہنایا جائے گا۔ چھوٹا سا سانپ کا بچہ دور ہو، وہ ہمیں نظر آ جائے، ہم اس کو دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا اژدہا، اور وہ بھی سانپ، جو گنجا سانپ سے تشریح دی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سانپ والے حضرات ہوتے ہیں ان سے پوچھو کہ گنجے سانپ کی صفات کیا ہے، کہ خطرناک اژدہا ہے وہ، کہ جس کو دیکھ کے آدمی کو عجیب سا ہونے لگے، گھبراہٹ ہونے لگے، بھاگنے ایک دہشت سی ہونے لگے، کہ ایسا سانپ گنجا بن کر وہ تمہارے سامنے تمہارا مال آئے گا، وہ تمہیں ڈستا چلا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارے گلے کے اندر اس کو پہنایا جائے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، مثال کے طور پہ اس کے جانور تھے، جانوروں پہ زکوٰۃ واجب تھی، تو اس کے وہ جانوروں کو اللہ کریم کے قیامت کے روز اس کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اگر وہ کمزور تھے، لاغر تھے، ان کو بالکل موٹا فربہ تازہ کر دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ نکالنے والے شخص کی طرف متوجہ ہو کر وہ اپنے کھروں سے اور سینگوں سے اس بندے کو اتنا ماریں گے یہاں تک کہ وہ خود کمزور ہوتے چلے جائیں گے مارنے کی بنا پر۔ جب وہ کمزور ہو جائیں گے پھر دوسرے جانور آئیں گے، پھر اس کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر تیسرے جانور آئیں گے، یہاں تک کہ اس کی کنڈیشن وہ ہوگی جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کو موت آئے گی نہ اس کو زندگی ملے گی، وہ تل ملاتا اور تڑپتا رہے گا۔ پھر بتایا جائے گا یہ کون ہے اس مارنے والے جانور، کہ یہ تیرا وہی مال ہے جس کے زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان کو جاننے کی، ان کو پہچاننے کی، ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔